السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 112 سے پڑھیں گے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 91 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، تیسری سطر چوتھی، اور مئی کی آج 11 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو، فرمان کی فرما برداری کرو، اللہ کی فرما وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا، ایسی بات نہ کی، نہ مانی، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں بے شک ہمارے رسول کے ذمہ کیا ہے، البلاغ المبین، واضح طور پہ ارشادات، احکامات، جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کا پہنچا دینا، یہ ان کی ذمہ داری۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جناح، کوئی گناہ، کوئی قدغن، کوئی مواخذہ، فیما طعموا، اس میں جو اس سے پہلے وہ کھا چکے، اذا متقوا وآمنوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے پہلے اس اتقوا سے کہ جب انہوں نے شرک جو تھا اس سے توبہ کر لی، وعاملوا الصالحات، اور ایمان لائے، یعنی شرک سے توبہ کیا، ایمان لائے اور عمل صالح شروع کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اس کا مطلب کبیرہ گناہ کو چھوڑا اور ایمان لائے، اس سے ڈرے بچے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر یہ ہے کہ صغیر گناہ بھی چھوڑے اور اچھائیاں بلائیاں شروع کر دیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتے ہیں بلائیاں اچھائیاں کرنے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ، ضرور اللہ تمہیں آزمائیں گے کچھ شکار کے متعلقہ، جو خشکی کے شکار ہے اس کے متعلقہ یہ بات ہو رہی ہے محرمین کے لیے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جہاں تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچتے ہوں ان شکار کے لیے اور تمہارے نیزے پہنچتے ہوں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں، من یخافہ بالغیب، کون ڈرتا ہے اسے غیب میں، اللہ تعالیٰ کی جو بظاہر احکامات اس کو ماننے میں، فمن اعتدی، اور جس شخص نے زیادتی کی حد سے بڑا، بعد ذالک، ان ساری ارشادات و فرامین اور فیصلوں کے بعد، فلہ عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معفو و معین فرمائے۔ حضرات، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق فہم کے ساتھ، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اور ارشادات ایسے ہوتے ہیں، اگر اس پر غور نہ بھی آپ کریں تو آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، بات بھی سامنے آ جائے گی، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو باریکی کے ساتھ، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ سننا، سمجھنا اور غور کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار کی نیام تھی نا،
وہ خول جس کے اندر تلوار رکھی جاتی، اس کے اندر ان کے پاس 2 پرچیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس طرح سب لوگوں کی چھوٹی سی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ بعض لوگ حضرت علی مرتضیٰ سے سوال کرتے ہیں، جناب کیونکہ آپ داماد رسول ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، حسنین کے باپ ہیں، جناب فاطمہ الزہرا کے آپ خامد ہیں، شوہر ہیں، تو وہ خاص اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی ہے، وہ خاص مسائل آپ کو سکھائے ہوئے ہیں، یہ پرچیاں آپ اپنے پاس ہمیشہ رکھتے ہیں؟ تو جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ویسے احتیاطاً ان کو پاس رکھا ہے۔ ان میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے دیت میں جو اونٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ 100 اونٹ ہیں، ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جب کسی کا فدیہ قتل کے بدلے میں قتل دینا ہے، قتل کرنا ہے، تو اس کے متعلقہ مسائل ہیں، قصاص کے متعلقہ جو ہوتا ہے نا، قصاص، اور قصاص معاف کر دیے پھر دیت دینی ہے، تو مسئلہ ایک ہی بنتا ہے، وہ عمریں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو مجھے بڑے اہم ہیں، اس لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو وراثت کے مسائل ہیں یہ بڑی دقت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ وہ جانتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں، بس سارا حساب ہے، وہ میتھ، وراثت کے مسائل سارے میتھ کے مسائل ہیں، اور اسی طرح جو دیت میں اونٹ دیے جاتے ہیں ان کی باقاعدہ عمریں وضاحت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں، ان میں 40 اونٹنی ہیں جو حاملہ ہوں، ایک پھرلو کام نہیں، بندہ مار دے وہ بس بات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوئی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ نے نظام قصاص بنایا ہے، تم نے اگر مارا ہے تو تمہیں بھی مرنا پڑے گا، جب 2 بندے پھڑکاؤ تو بندے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نظام نہ قصاص بناتے ہیں نہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائی اس کو نافذ کرتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے، 4 اس نے مار دیے، 2 اس نے مار دیے، 1 اس نے مار دیا، کنجر مارا، پیسے چھین کے لے گئے، اللہ اللہ کیسے۔ 3-4 روز کی بات ہے، ہمارا ایک دوست ہے، اور اس طرح سمجھ 85% اس کو کچھ نہیں نظر، نوجوان لڑکا ہے، وہ مسکین کسی جگہ پہ موبائل کی دکان پہ گیا، اچانک وہ بیٹھ رہی ہے جا کے کہ پولیس نے چھاپا مارا، اور وہ جو دکان والا ہے اس کو پکڑ کے لے گئے۔ بڑی افراتفری، بیچارہ ہے نبینا ٹائپ آدمی، قصور کوئی نہیں، اتفاق نہ گیا دکان پہ تو وہ پولیس نہیں پکڑ کرے گی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک ٹیلی فون جو ہے، موبائل ٹیلی فون جو ہے، یہ گم ہوا ہے، جو تقریباً 15-20 لاکھ کا تھا۔ اب جو اس کا مالک ہے وہ بڑا عجیب آدمی ہے، وہ تو بیرون ملک رہتا ہے، اس کے کسی عزیز کا گم ہوا تھا، اور جو لوگ 15-20 لاکھ کا موبائل رکھتے ہیں ان کے پاس معلومات بھی کچھ ہوتی ہے ہم سے زیادہ، ایسے جڑا مسکینہ رکھ کے سمجھ نہیں پتا کرنا کی لیے، ایسے بزرگ نے ہونا پہنا بزرگ کا ایڈا کو بزرگ کا لکھا ہے فانا لما، لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے، انگلیاں مارے تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس نے لوکیشن جب لگائی تو لوکیشن اس دکان پہ آئے، پولیس نے چھاپا مارا۔ اب پتہ ہی چلا کہ وہ ایک ٹیلی فون ہوا تھا کسی سے، وہ جنہوں نے ٹیلی فون کیا تھا ان ڈاکوؤں سے کروڑوں کے حساب سے کرنسی نکلی ہے، اور ان کے بعد ڈالر نکلے ہیں اور ریال نکلے ہیں اور ملکوں کی کرنسیاں نکلی۔ ڈاکے مارنا، لوگوں کو لوٹنا، یہ کیسا عجیب فن ہے، تو شریعت نے تو اس کو اجازت نہیں دی نا۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کو رہنے دو اس کے پاس، اگر ہم چراؤ گے تو پھر ہاتھ کٹانا پڑے گا۔ اصل میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چوری اگر کی ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹو۔ چوری بھی ثابت نہیں ہوئی ہے، چوری ثابت ہوئی نہیں ہے تو چور کہتے کیا ہوں؟ اگر چور ہے تو چھوڑتے کیا ہوں؟ یہی مسئلہ ہے نا، وہ عدلیہ اپنی تو توہین برداشت نہیں کرتے، اللہ رسول کی توہین جیسی مرضی ہو جائے۔ تو باتیں میں اس لیے کی ہے، کچھ باتیں عقل فہم سے سن کر سمجھ کر ان کو پہلے حل کرنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ آج جو سبق شروع ہو رہی ہے اس میں اطیع اللہ اطیع الرسول کے کلمہ، اطاعت اور اتباع، یہ 2 کلمات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اپنی ذات کے لیے اور رسول پاک کے لیے۔ اللہ کی ذات کے لیے اطاعت کا لفظ آیا ہے، رسول پاک کے لیے اطاعت کا لفظ بھی آیا ہے اور اتباع کا لفظ بھی آیا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اطاعت ہوتا ہے حکم ماننا، کہنا ماننا، اتباع ہوتا ہے پریکٹیکلی اسی طرح کر کے دکھانا۔ رسول کریم علیہ السلام نمونہ ہے، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمی خوشی کر کے دکھائی ہے۔ خوش کس طرح ہونا ہے، خوشی کس حد تک کر سکتے ہیں، غمی کس حد تک کر سکتے ہیں؟ بس کو بہت ہو گیا، نقصان ہو گیا ہے تو ظاہر بندے کو غمی آئی ہے، تو کیا اس غم میں اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنے، اپنے کانوں پہ مارنے، کپڑے پھاڑنے، واویلا کرنا ہے، بکواس کرنی ہے؟ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ چھوٹی دکھ مصیبت ہے تب بھی، بڑا دکھ مصیبت ہے تب بھی، انا للہ و، اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ حدیث شریف کے اندر بیان ہے، مستند حدیث میں،
چراغ ہی جلتے تھے نا، دیے. کوئی دور تھا، اب تو خیر لائٹیں یا جو بھی نظام بنا ہے دیہاتی زندگی میں. اب بھی ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ دیہات اب بھی موجود ہے جہاں لائٹیں نہیں ہیں. تو ہم نے بڑا عجیب دور دیکھا. ہم اپنے گاؤں میں 83 میں ہمارے پاس وہ تقریباً لائٹ آئی ہے، 1983 میں. تو گزارش یہ ہے کہ جہاں لائٹ بھی نہیں ہے، انتظامات نہیں ہیں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس کے متعلقہ پھر مسائل ہے نا. تو بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا بھی کہنا مانو اور رسول کریم کا بھی کہنا مانو. الگ الگ حکم ہے. اللہ کا کہنا مانو تو اللہ تعالیٰ کے کتنے فرامین ہیں یا الذین آمنوا کے نام پر. یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. تو اللہ کا حکم بھی جو نہیں مانتے، تیری میری حیثیت اس میں کیا ہے؟ اب صاحب سمجھ آئے. اطیع الرسول کا معنی رسول پاک کا کہنا مانا. رسول پاک کا کہنا نہیں مانتے لیکن شاہ جی کا کہنا مانتے ہیں، اور اس راوے تو پھر پابیدہ تو ضرور بننا پڑتا. کیا حیثیت اس بندے کی؟ دنیا کی زندگی مسلمان بھی وہ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی. جس طرح آپ نے غمی خوشی کر کے دکھائی ہے، جس طرح نماز پڑھ کے دکھائی ہے. موسم حج جا رہا ہے، دنیا جا رہی ہے حج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے، لیکن جس بندے نے وہ طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے، اس کا نہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہے، نہ رسول کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہے، نہ اس کو مسائل کا پتہ ہے. پیسے خرچ کیے، گیا سیر کر کے گھر آ گیا. رسول کریم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، میرے سے حج کے طریقے سیکھو. اور حج کے طریقوں میں ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ محرمین، احرام باندھنے والا جو بندہ ہے، وہ جب احرام باندھتا ہے تو اس کے ساتھ اگر ساتھ ہے زنانہ، کوئی خاتون جا رہی ہے، تو اس کا محرم ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا سفر سعادت جو ہے وہ حج عمرے کا ہے. تو وہ بھی کوئی خاتون محرم کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی. آپ توجہ ذرا فرمائیں. ہماری حکومتوں نے یا محکموں نے کیا کیا ہے، ادھر سے او بزرگ کھڑے، ادھر سے بی بی کھڑی، انہوں نے جوڑ کے محرم بنا لو. جی تہاڈے محرم ہے، ان کا تو نکاح ہو سکتا ہے آپس. محرم کی شرح سے یہ ہوتی ہے جس کا اس کے ساتھ ساری زندگی کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو، وہ ہوتا ہے محرم. وہ رشتے محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا حرام ہے اس کا نکاح شادی کرنا. وہ پکڑ کے پاکرام نے ایک آدمی ہے بٹر کھلے نے درویش بندہ ہے، وہ بی بی باہر ہی نہیں دینا ذرا محرم بنا دو، اللہ لگائے گا. وہ پھر لبیک تو وہ بھی لبیک ادھر آتا پھر کو لبیک ادھر نہیں پہ. شریعت مصطفیٰ کا دینے جائز نہیں، غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی صحابیہ، کرتی اللہ کے رسول میں حج کے لیے جا رہی ہوں، لیکن میرا خامد جو ہے وہ جہاد میں اس کا نام لکھا ہے، وہ جہاد پہ جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہاد میں جانے والے کو جہاد میں جانے سے روکا اور فرمایا تو اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کر. وہ کسی نے بہن بنایا، کوئی کسی نے باجی بنایا، کسی نے آنٹی بنایا. یہ سارے رشتے ہم اپنی زبان سے، جس طرح کوئی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، مائیں وہ ہوتی ہیں جنہوں نے جنم دیا ہو. جس شخص نے بیوی کو ماں کہہ دی تو اللہ نے تنقید کی ہے غصے کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جن کو تم ماں کہہ دیتے وہ ماں نہیں ہوتی، ماں وہ ہوتی ہے جنہوں نے جنم دیا ہے، جس کے بدن سے تم پیدا ہوئے. تو بڑی سختی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے جس نے اظہار کیا تھا بیوی کو ماں کہا تھا، تو کتنی سزا دی اللہ تعالیٰ؟ یا غلام آزاد کرے، یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، یا کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو پھر بیوی کے پاس جائے، ورنہ بہت بڑا جرم ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو، فرما برداری کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو. اتباع ہوتی ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ اسی طرح کرنا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چھوٹی ساری مسجد سی دین بن رہا ہے، جمعہ شروع ہوا ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہیں 2 4 10 بندے ادھر ادھر، تو آپ نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود صحابی وہ مسجد کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، چھوٹا سا کمرہ مسجد نبی کا، جب ابتدا میں مسجد نبی بنی، ان کا ایک قدم آگے ہے، ایک وہ ادھر ہی بیٹھ گیا. تو دہلیز میں جب وہ بیٹھتا ہے ایک قدم آگے ایک اندر ہو گئے تو کس طرح کا بیٹھنا بندہ؟ نبی کریم فرمایا عبداللہ تو کیوں اس طرح بیٹھ گیا ہے، آگے آ جاؤ. اور ریڑ کے آگے آ رہے. نبی پاک نے پوچھا عبداللہ اٹھ کے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے سر کا آپ نے فرمایا ہی نہیں، آپ نے یہ کہا آگے آ جاؤ. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اصل تابعداری تو یہ ہے. نخرے پہلے سونا پہننا جائز تھا، انگوٹھی نبی پاک نے دعویٰ پہنی فارغ کر دی، پھر اللہ کا فرمان نہیں ہے، مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک مجلس میں ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی،
تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ ناراضگی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے اشارہ کیا کہ آپ تیری وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں، تو انہیں چونکہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے وہ بندہ تابے دار ہے، مسلمان ہو گیا سچے دے، اس نے انگوٹھی اتاری پھینک دی، انگوٹھی سٹ دی تھی لا کے، مجل ختم ہو گئی، کوئی ادھر گیا ادھر چلا گیا، وہ بھی اٹھ کے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا یار انگوٹھی پکڑو، سونے کی انگوٹھی ہے۔ جو شخص نے بات کی ہے تیرے میری بہت بڑا سبق ہے، کہتا ہے ہر وہ شے میں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا جس پر رسالت بعد ناراضگی کی نظر پڑی ہو۔ جس چیز کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر ناراض ہوئے ہوں میرے گھر میں وہ چیز نہیں جا سکتی۔ سونا کیا شے ہے؟ اب اس میں پتہ چلتا ہے قدردان کون ہوتے ہیں اور سچے اور چست اور جھوٹے نعرے مارنے والے کون ہوتے ہیں۔ سبق ہے بہت بڑا، اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت بھی کرو اور کہنا بھی مانو، اتباع کرو، واحذروا اور ڈر جاؤ، بچ جاؤ۔ کیا معنی ہے ڈر جاؤ؟ یار قرآن سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ مخالفت اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے۔ تو ارشاد ہی فرمایا جا رہا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر گئے، کیا معنی اللہ کی اطاعت نہ کی، رسول پاک کی اطاعت نہ کی، اپنی مرضی کی، فَاعْلَمُوا، پھر جان لو، انما علی رسول البلاغ المبین، ہمارے پاک پیغمبر کے ذمہ صرف تمہیں بات کی پہنچانے کی ذمہ داری ہے، منوانے کی نہیں۔ پی تو جی تسی اتنا درس دے ہو جی اتنا کھپ دو، بندہ تو ہے کوئی نہیں، جوں جو تسی آندے ہو بندے گھٹتے ہی جاتے ہیں، لوگ سمجھتے سبحان اللہ کو نا، یعنی بندے سن پوچھتے ہیں یار تسی کرتے کی ہو۔ ایک بندے تو میرے فون آیا، آپ صاحب بڑی سننے کی گل ہے جی میں تھوڑے بڑا ناراض ہوں، میں کہ اللہ کا خوف کر، میں کی کیتا ہے؟ نہیں میں بس ناراض، میں کہ علت دس چڑھنا، علت دے تسی لوگوں کے نکاح بھی پڑھائی جاتے ہو، جنازہ بھی پڑھائی جاتے ہو، جنازہ پڑھانا تو میں چھڑ دیتا انشاءاللہ، میں نہیں پڑھاتا۔ اگا انہاں دے جنازے بھی نہ پڑھاؤ تے نماز انہاں دے نکاح بھی نہ پڑھاؤ، کیوں؟ جدا بھی نکاح پڑھا دو مسیطے پڑھتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ کو نا، نکاح تو ہی پڑھا چھڑو مسیطے ہوتے ہی نہیں۔ اچھا کئی بندے نکاح بھی مسیطے کرانے تاکہ نہ مولوی کچھ دینا پے نہ انہاں مسکینوں کو کھانا پے، یہ دو دو کھجوراں کھاؤ تے حال جا کے ساری روٹیاں پاؤ، اتنے وہ بھلے نہیں جانے والے۔ یہ تماش بینیاں اسی ایڈے ان سمے لوگ بے عقل نہیں کہ سمجھ نہ آئے، وہ جیسے چپ کر لوی پلی مانسی رات بکری گل ہے۔ تو میں کہ یار پھر کی کرنا چاہیے؟ وہ دفاع کرو پر چھڈو جنازے بھی تے نکاح بھی نہ پڑھایا کرو۔ تو میں کہ وہ فیساں گاڑیاں موٹے دے چھڑ دیں کسی نے۔ الحمدللہ میرا کو ادے کو چک سکے شہر کا وہ ٹھیکہ میرے کو ہے، وہ وجہ نہ اس منگنے نہ سب شاید دینے اللہ اللہ خیر، لیکن ساڈا بھی کام اللہ چلائی ہوتا ہے، ایسی گل وہ ترس بھی کر لیتے ہیں کئی بندے کہ چلو یار کوئی کچھ نہ کچھ جڑا نا خرچہ پانی دے چڑ۔ سارے استاد بھی تے کلیگ بھی مولا اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کئی سال کٹھے پڑھایا ہے، بڑا میرے نال پیار کرتے سن۔ وہ کلیری بھائی یار کوئی چودھری آدمی ہے جی مولوی بندے، وہ بیچارے پھنس گئے کہ نکاح پڑھانا تھا۔ ایک تو مصیبت ہے اتنے وہ جنجا ادو لیٹ ہو گیا تھا، 10 بجے چکر کوئی نہیں، کھپ گئے 3-4 گھنٹے لگ گئے، برا حال دیتی بھی نہ شاید کوئی نہ ٹوکر اصا راہ چکوایا وہ بیچارے فوت ہونے قریب آ کے بے مصیبت ماریا پھنس گیا یار یہاں کی کریے علاج اسی منیے نہ دے کچھ بندے گسے ہو جاتے ہیں یا جی ساڈا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے جی ساڈا نکاح بھی نہیں پڑھاتے جی۔ گزارش ہے کہ اے وے گل واحذروا، اے نالائکیاں تو ڈر جاؤ، اللہ رسول کی نافرمانی کرو بچ جاؤ۔ یاد رکھو پاک پیغمبر کی ذمہ داری منوانے کی نہیں، صرف بات پہنچانے کی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اس سے پہلے آپ کے پاس پہرے دار ہوتے تھے، جب یہ آیت آ گئی سرکار نے خیمے سے ان کا اعلان کر دیا، اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کا اعلان کر دیا تو یہ کرائیں ٹو جاؤ۔ یہ ساری صورتحال کی ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے، شیخ مبشر احمد مفتی صاحب کے جنازے پہ جب ہم گئے، ہزاروں کی تعداد میں دنیا تھی، اور جس حال میں ہم تھے وہ سارا وہاں شیوخ علماء اور بڑے بڑے اچھے بڑے لوگ اس پہ انہوں نے ساجد میر صاحب سے لے کر بڑے بڑے لوگ اعلان ہوتا رہا ہے کہ اپنے موبائلوں کی حفاظت کرے، جیبوں کی حفاظت کرے۔ جنازے پہ آئے ہوئے بہت بڑے شیخ اور عالم دین کے جنازے پہ بے شمار لوگوں کے موبائل بھی نکل گئے، جیبیں بھی کتریں۔ اگر ہماری یہ حالت ہو تو پھر کیا بنے گا موسموں کا، کیا بنے گا ہماری انقلاب کا، کیا بنے گا ہمیں لیڈروں کا؟ جب ہماری اپنی عادت یہ ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے قبرستان میں جا کر کے موبائل نہیں کو چھوڑتا، مسجد میں آ کر نہیں چھوڑتا، جوتے بھی نہ کوئی چھڈے تے موبائل بھی نہ چھڈے، تو پھر بنے گا کی؟ میٹنگ کر کے دسو پھر کی کرنا چاہیے؟
ارشاد ہوتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح. اصل میں کوئی سوال ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے شراب بھی پیتے رہے ہیں، اسلام سے پہلے لا کے فلانا کام بھی کرتے رہے ہو، فلانے بھی ہوتے رہے ہو. ان سارے شبہات کا اللہ نے جواب دیا. جس طرح قبلے کا رخ جب بدلا نا تو آپ کے علم میں ہے کہ پہلے مکی دور میں کیا تھا قبلہ؟ 13 سال مکہ مکرمہ رہے تو قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. پھر اب ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، حدیث کی بہت بار کتابوں میں 16 شہرن اور 17 شہرن، 16 ماہ یا 17 یا کا لفظ ہے 16 مہینے یا 17 مہینے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی خانہ کعبہ نہیں بیت المقدس قبلہ تھا. پھر رسول پاک کی چونکہ خواہش تھی، قرآن نے ذکر کیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ فرمایا. کیا مطلب ہے کہ بیت المقدس جو پہلے انبیاء کا قبلہ رہا اور نبوت کا زمانہ جو 23 برس ہے اس میں 24 سال کا دور جو ہے 14 کا 14.5 جو سال بنتے ہیں وہ بیت المقدس رہا، تو باقی جو سال بنتے ہیں وہ خانہ کعبہ قبلہ بنا. اب لوگوں کو اشکال ہوا کہ اتنے سال جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ قبلہ تو تبدیل ہو گیا ہے، لیکن جو پہلے نمازیں پڑھے وہ لوگ فوت بھی ہو گئے، شہید ہو گئے، اور قبلہ ان کا بیت المقدس تھا. تو اس کا اللہ نے جواب دیا ہے ان اللہ لا یضیع ایمان. اللہ نے نمازوں کا نام ہی ایمان رکھا ہے. جو نمازیں پڑھی اللہ تمہارے اس ایمان یہ نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اجر پورا دے گا. اللہ کا کہنا تھا، اللہ کو حکم مانا، اللہ خیر صلاح اجر آپ کو پورا ملے گا. اس میں ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت؟ اوہ اچھا جی پہلا ادھر منہ کر دے تو وہ الٹ ہے بالکل نا. مدینہ منورہ سے جو خانہ کعبہ مکہ ہے وہ اس سائڈ پہ ہے، بیت المقدس اس سائڈ پہ ہے. تو آفرین ہے ان ماننے والوں کی جب آن کے اعلان کیا نا صحابی نے کہ میں رسالت باب کی مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے ہوں، قبلہ بدل گیا ہے. تو قباء والوں نے کیا کیا؟ آدھی نماز اس قبلے کی طرف پڑھی ہے، آدھی نماز دوسرے قبلے کی طرف. نماز کی حالت کے اندر ایمان اور مفتی انہوں نے قبلہ بدل دیا. تو اللہ نے پھر اعلان کیا نا ہمارے اللہ ایمانوں کو ضائع نہیں کرے. اتنے ایک مسئلہ پیر صاحب سنے تھوڑے کو زیادہ کہ نماز شروع کر لو تو سجے پیر دا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے. یہ پتہ نہیں کیسے سے بڑے بڑے کتب نے جڑے دسنا، لیکن میں کھپیا بے 35-40 سال ہو گئے میرے نہیں پتا لگا. سجے پیر کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، دنیا لجے با. امام نے بیٹھ میں سب ٹھیک کرو، بصرت بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، امام کا وضو ٹوٹ گیا تو ان کی کرنا ہے بننا ہے. ادھر حکم ہے پچھلا بندہ اندر آئے آگے آئے، امام چلا جائے جس کا وضو کرے. تو جی امام ہی ایڈا پلا مان سا وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں پڑھا چلے کم ہوگا. یہ حادثات ہو رہے ہیں باقاعدہ. مسئلہ پوچھا مجھے کہ فون کر کے استاد جی مسئلہ پوچھ رہا ہے. میں کہا جی دسو. میرا وضو ٹوٹ جاتا نماز کی حالت ہے تو میں دستا نہیں تو نماز میں پڑھا چڑھنا اس طرح تے گھر آن کے میں نماز اپنی پڑھ لینا، نمازیاں میں کوئی نہیں دستا تو میرا دسو کی بنے گا. میں کہ جی مسئلہ بھارا ہے، میں کہ بڑے بزرگوں پوچھ کے دسا. شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید ظاہری رحمۃ اللہ علیہ جامع محمدیہ کے شیخ الحدیث تھے، بزرگ ہمارے استاد. انہوں نے تقیہ ہوتا سی گویا کہ اس بےمان کی امامت پہلا بدلو، اور اس بےمان کی امامت بدلو پہلا. میں تینوں نماز پڑھائی نہیں جاتی تھی، کھلوتا کیوں مسئلے ساڈے کو پچھا پیچھے کھلو، جو ٹوٹ جاتے چلا جا کے وضو کر لے. اس میں نے حوالہ یہ دیا ہے کہ مسئلہ ہے باقاعدہ ٹوٹ گیا تو جاؤ تو انگوٹھے والا مسئلہ کتوں آیا. پھر ایک آپ کا فرمان ہے دنیا میں جتنے قدم اٹھتے ہیں نیکی کے لیے، جہاد میں جا رہے ہیں آپ، عمرہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، مسجد میں جا رہے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں قدم اٹھ رہے ہیں. تو نبی محمد نے فرمایا جو قدم اٹھ رہا ہے نا صف ٹھیک کرنے کے لیے، ان سارے اٹھنے والے قدموں کو اللہ کو سب کے زیادہ وہ قدم پسند ہے جو صف ٹھیک کرنے کے لیے اٹھتا ہے. تو انگوٹھے والا چکر سے فارغ ہو گیا. اور درمیان میں کوئی بندہ نکل گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے یا بچہ بھاگ گیا ہے تو اس کے اندر اتنا فاصلہ ہے. ادھر والوں کو حکم ہے، ادھر حکم ہے تو اس صف کو ملاؤ. بدقسمتی نہ جدو کہیے نا جی سب پیر ملاؤ، وہ ادھر نہیں ملانے، اپنے پیر اندر ملانے. اینا کھلوتا اتنے بھی فاصلہ اتنے کا. اور یہ ترتیب ہے باقاعدہ سروے کر لو، خاص طور پہ سنی برادری مساجد جا کے بیٹھ لو، ماشاء اللہ 3 فٹ 3 انچ 4 انچ 6 انچ تک انہوں نے آپس میں فاصلہ. تو رسول پاک نے نام لیا قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ. اس میں پھر حکمت ہے. فرض کریں ہوں آپ صاحب دی باڈی یا نال کوتب دی باڈی کو نہیں، 2 بندے بیٹھے نا، 2 میں آپس ہیں، 2 میں سارے 6 آدمی. شریعت نے اصول بنایا کہ جتنا تمہارا قد کاٹ ہے نا اتنے پاؤں کھولو.
ہوں وہ کتب جہاں اینے کھولے تو حافظ صاحب اینے کھولیں تو سب کسی نے ٹھیک ہو سکے؟ قاعدے بیان فرمایا ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کا مطلب کندھا ملا ہو تو پیر زیادہ کھولے دے ہی نہیں. جی بھابی ہے بڑے لتاں چوڑیاں کر چوڑیاں نہیں کرتے سب ٹھیک کر جب کرائے کے کوئی تو سارے کا قصور کوئی دین کا قصور کوئی نہیں انہوں پوچھو درویش مسئلہ سیکھ ہی نہیں ہے. میں گل جڑی سمجھ لگتی بھی گل بے مقصد پاؤں کھولنا بے مقصد اس کو کس طرح کرنا جتنا تمہارا وجود ہے جتنی طلب ہے اتنا بناؤ تو سب ٹھیک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اس کے اندر مسئلہ یہی لکھا ہوا ہے رسول پاک کے ذمے ایسے ہے مسئلہ. اب سوال یہ ہے کہ جو بندہ اب ایمان لے عمل صالح شروع کر دیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو پہلے کھا چکے شراب بھی پیتے رہے گدے کا گوشت بھی کھاتے رہے. ہوں بد نصیبی ہے کہ کتنے لوگ نے جڑے کھوتے بھی کھوا رہے ہیں کتے بھی کھوا رہے ہیں ہے بھی مسلمان. کتنے ہوٹلوں کی خبریں ملتی ہیں اے ماشاء اللہ جڑا دریا چناب ہوتے ہوئے ہوٹل یہ پتہ لگا کتنے چلے کتے دے سارا کوئی کھوایا ہونا. ریاض پتہ چلا کتے کھلا رہے کتے. کراچی دوسرے تیسرے شہروں کی دیکھو ہے ہی نہیں جو کھوتا بیچارہ گمراہ ہوا ہوئے تو انہوں چورا پھیر لو کتے نو چورا پھیری حلال ہو جانا. ایڈی تکبیر پائی یہ مسئلے کے دس کھوتے تھے تکبیر پائی حافظ صاحب کو تکبیر والوں کھوتے تھے حلال ہو جائے گا. یعنی عجیب و غریب اس دنیا میں رہ کر پریشانی ہوتی ہے میری. اچھا ایک اور مسئلہ ہے لیکن پائی ہے بند چیز بھی حلال ہے. میں مثال دیتا ہوں دیسی برگ کسی بھی مرید کا دل کیتا جی حضرت صاحب نے دیسی برگ کھلانا چاہیے انہوں نے گفٹ دے دیتا ککڑ. ہوں شیخ صاحب دماغ انہوں نے بڑا چاہ چڑھ گیا جو میرے اللہ نے دے دیتا ہے. ہوں اس نے اللہ اکبر بسم اللہ اکبر سورۃ فاتحہ شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سب اشرت کاری تو سورۃ الرحمن شروع کر دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. سورۃ مزمل شروع کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بیڑا گھر کو ہو جائے گا حلال نہیں ہوگا. تو آپ سمجھ لگ دی ذبح کرنے واسطے قانون وہی چلے گا جو امام الانبیاء نے فرمایا. پیری فقیری کا دوسرے سجے کھبے ساری پہاری یہ وہ پھوپھو نانی دادی فارے فارے کا. امام الانبیاء نے کیا فرمایا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تو وہ ذبح ہو جائے گا. اس پر ہندو مت اور غیر مسلم پتہ کیا اعتراض کرتے ہیں جس کو اللہ مارتا ہے وہ حرام ہے تو جس کو تم مارتے وہ حلال کس طرح ہے. جس طرح سود خوروں نے کہا ہے کہ تجارت کر کے اس میں نفع ملتا ہے تو سود میں نفع ملتا ہے. اللہ نے اس کا ٹھوک کے جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. تجارت میں آنے والا نفع تو حلال کیا ہے تو بائی پاس کر کے نفع لینا ہم نے حرام کیا ہے. سمجھ آ گئی. اور بہن بھی بیوی عورت ہوتی ہے نا غیر محرم کڑی وہ بھی عورت ہوتی ہے. اس عورت کا نکاح کرنا جائز ہے لیکن جو تیری ہمشیر ہے اس کا نکاح کرنا حرام ہے. یہ فرق اللہ رسول نے کی ہے. تو ظاہر ہے جس بندے کو تمیز نہیں ہے اس نے یہی بکواس کرنی ہے. تو اللہ نے فرمایا جو پہلے کر چکے ہو نا اب نہیں کرنا وہ آپ کے لیے سارا کچھ حلال ہے جو کھا چکے ہو. ہاں شرط اعظامت تقوی آمنو ایمان لائے لیکن وہ تقوی کیا مانا ہے جو شرک کرتے رہے شرک چھوڑ دیا. پھر فرمایا وعاملوا الصالحات کی بات ثم تقوی 3 بار فرمایا تقوی آمنو. اس کے مطلب کبیرے گناہ چھوڑ دے شرک سب سے بڑا گناہ. پھر ہے وہ احسنوا انسان نیکیاں بھی کرتے رہیں. ہاں آمنو تو ثم تقوی یہ تیسری بار جو کہا تو ساتھ فرمایا احسنوا بھلائیاں بھی کریں. مطلب کیا ہے چھوڑے گناہ بھی چھوڑنے بڑے گناہ بھی چھوڑنے شرک بھی چھوڑنے. یہ تطبیق دی ہے محدثین نے مفسرین کرام نے میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. واللہ یحب المحسنین فرمایا تو اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں بھلائیاں کرنے والوں سے. کیا معنی ہے قرآن مجید ایک اللہ نے مثال دی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. روٹی کھلائیے کسی کو کھانا کھلایا ہے اور مسکین کو یتیم کو اسیر کو کھلا دیا ہے اور کہتے ہیں ہماری کوئی غرض نہیں ہے کوئی جزاک اللہ کہے بارک اللہ کہے ہمیں اس بدلے میں کھلائے پلائے نہ کرے. ہم نے رب کو راضی کھلا دیا ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے. اللہ لگا تو جس معیار کا لوگ عمل کریں گے کیا سم اللہ کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے تو تسلی کے لیے ایک فرمان جاری کر دیا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا. ذرے کا بھی آپ کو حساب ہے اجر ملے گا اللہ کے فضل. تو یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم. یہ کہاں کا واقعہ ہے سن 6 ہجری میں سن 6 ہجری کی ابتدا میں. تو یہ تھی وہ جو آپ کو خواب آیا تھا کہ میں اور میرے صحابہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. خواب آپ نے بیان کیا صحابہ کے اندر شوق بڑھا تو پھر 1400 امت کی کریم صحابہ نبی پاک کے ساتھ مل کر عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکے کی طرف چل پڑے. ذوالحلیفہ جو
میقات مدینہ ہے وہاں سے راہ باندھے اور نفلی قربانیاں بھی کچھ ساتھ لے لی، چونکہ عمرے کے اندر قربانی شرط نہیں، نفلی طور پہ خانہ کعبے اور بیت الحرم میں جا کر قربانیاں کی جا سکتی۔ سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قربانیاں بھی نہیں، صحابہ ساتھ 1400 لوگ اس دور میں بڑی تعداد تھی۔ اب نبی کریم علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 19 میل کے فاصلے پر ہے، حرم کی حدود سے باہر ہے۔ تو پروگرام بنا کہ مشرق عرب سے ہم اجازت لیں کہ کئی مسئلے حل ہونے ہیں تاکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے، تنقید کے بغیر، تنقید کے بغیر، مذاق کے ہٹ کر۔ جس دور میں رسول کریم مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے، اچھا جب آپ مدینہ منورہ آ گئے تو اس میں مکہ مکرمہ میں تھے، جب آپ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چل پڑے، آپ نہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے، حدیبیہ کے مقام پر تھے۔ تو پھر انہیں مولیوں نے پوچھو صحیح جان، حضرت بھی ہے یہاں موجود، جلیبیاں کر دے بدل، کس دنیا سے رہتے ہو؟ تاریخ پڑھو، حقائق دیکھو، لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اپنا بھی بیڑا گرک کرتے ہو، لوگوں کا بھی بیڑا گرک کرتے ہو۔ بات سننے والی، نبی کریم علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، تو حرم پاک کی حدود میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، شکار کرنا جائز نہیں، درختوں کو کاٹنا جائز نہیں، تو ہماری تعداوت رہی ہے بڑی، میرے مارنے کے 100 انعام رکھے ہوئے انہوں نے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی شروع ہو جائے، لہذا بعض ضابطہ ان سے اجازت لے لیں کہ نبی پاک کہتے ہیں مختار کل ہیں، سارے اختیار رسول پاک کے پاس ہیں۔ تو نبی کریم نے کیوں بندے بھیجے؟ کن کو بھیجا تھا آپ نے؟ جناب عثمان کو رضی اللہ عنہ۔ پہلے عمر فاروق کا فیصلہ ہوا تھا۔ وہ کون ہے جناب عمر فاروق؟ رسالت باب کے کیا لگتے ہیں؟ سسر ہیں، ابو بکر صدیق بھی سسر ہیں، آپ داماد ہیں ان کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا، وہ چودھری آدمی سے کہنے لگا جی میں احرام کی حالت میں ہوں، اگر کی گڑبڑ کی تو ہو سکتا ہے میرے سے کوئی زیادتی ہو جائے، تو ذرا ٹھنڈی طبیعت کا بندہ بھیجو۔ نبی علیہ السلام نے وہ فیصلہ واپس لیا، پھر حضرت عثمان کو بھیجا۔ جناب عثمان کون ہے؟ آپ کے داماد ہیں، ذوالنورین ہیں، آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں ہیں۔ ایک گل تو پھر سمجھنا لیا۔ حضرت عثمان جب تشریف لے گئے تو چند دن گزر گئے، وہ اس عثمان سے کہتے تسی عمرہ کر لو، اصل نبی کریم تھے، انہوں نے بیلین عمرہ کر نہیں دینا۔ کون کہہ رہے نہیں کرنے دینا؟ مشرکین عرب۔ ادھر عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک مختار کل ہے، سارے اختیار رسول پاک کے پاس ہیں، تو اختیار سارے پاس ہیں، تو ان کے پاس کیوں بھیجا؟ سانو اجازت دو، دسو نسو بھی جی، دعانے سستے ہو گئے۔ گزارش یہ ہے کہ وہ اجازت میں دی، ایک خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اللہ تو شہید ہو گئے تھے نہیں، تو مان گئے سارے۔ کون ماننے والے؟ امت کی کریم سارے صحابہ مان گئے، رسول پاک سمیت۔ علی صاحب بھی وہاں موجود ہیں، حاضر یا علی جانے، حضرت علی مرتضی مشکل پہچان دینا۔ تے سنی عاشق پتہ کیا ہے؟ وہ بھی بڑے بے ایمان ہیں۔ کیوں بے ایمان ہیں؟ گولی نو کبھی کشا باندھے نے، علی نو مشکل کشا نہیں باندھے۔ کیا دلیلہ دے رہے ہیں؟ شرم کرو، تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ عثمان صاحب تسی عمرہ کر لو، اصلا محمد الرسول اللہ و صحابہ کو اجازت نہیں دیں گے، مشرک کہہ رہے ہیں۔ تو عثمان صاحب نے کہا جی میں تو عمرہ نہیں کروں گا جب تک میرے پاک پیغمبر نہیں کریں۔ تو خبر پھیل گئی، شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے یا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جانا چاہیے؟ ڈٹ گئے صحابہ، کہنے لگے جی عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے بیعت ہوئی تھی۔ آپ نے اچھا بیعت کرو، ثابت کرو، جیسی ڈٹاں گے جہاد۔ نحن الذین بایعوا محمدا الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں نبی با ہاتھ میں بیعت کیے تاکہ مر مٹ جائیں گے، وفا کریں گے، جفا نہیں کریں گے۔ پھر بیعت رضوان ہوئی تھی۔ وہ صحابہ کرام نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سب لوگوں نے جب بیعت کر لی تو پھر رسالے باب نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ مجمع نے کہا جناب آپ کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ سرکار آپ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر اے میرا ہاتھ سمجھو، اے میرے عثمان کا ہاتھ۔ اگر آج عثمان زندہ ہوتا تو وہ بھی بیعت کرتا۔ کتنی بات ہو رہی کہ پوچھئے تو آخر کا نہیں، ویسے آپ اتوں تو کر دیں، پتہ سارا سے آپ ایک اور الزام آپ سب پتہ لگتا ہے گل وہ نہیں پتہ ایسی وہ ویسے ہی آپ دان سارا پھر کیس نبی پاک نے بنا دیتا، پتہ ایسی آپ ایسے ہی کہہ رہے تھے سارے بیعت ہو رہی ہے، وہی سارے صحابہ اس نہیں لگے، امت کی قریب پر اوپر الزام لگا دیا۔ نہیں معلوم تھا، اختیارات نہیں تھے، حاضرات نہیں تھے، علم غیب نہیں جانتے تھے، یہ دلائل ہیں سارے اس۔ تو اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ ناراض ہونے والی کون سی بات؟ اگلی گل سن لو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے،
تو آپ نے کران حج کا جو ایک مسئلہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی ساتھ ہو. پہلے آپ نے احرام باندھا ہے حج کران کا، ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج مفرد. صرف حج کا احرام باندھنا یہ تو مفرد ہے. تمتع یہ ہوتا ہے ہمارے سارے جن ساتھی جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو احرام باندھتے ہیں. وہاں جب احرام باندھنے جانے بغیر عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد 8 ذوالحجہ کو جب مینا میں جاتے ہیں تو اس وقت پھر اثر کرے جا اپنا مارے 8 ذوالحجہ کو پھر وہاں احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے. یہ ہوتا ہے تمتع، یعنی درمیان میں اس نے فائدہ حاصل کر لیا ہے. اگر میاں بیوی ساتھ ہیں، کاروبار کرنا ہے، وہاں لین دین کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. یہ تمتع ہے. نبی پاک نے قربانیاں اسی لیے وہ 100 اونٹ قربان کی ہے. کچھ اونٹ یمن سے منگوائے تھے حضرت علی کو بھیج کر. تو وہاں اپنے ساتھ اگر مجھے پہلے علم ہوتا جو اب ہوا ہے تو میں قربانیاں ساتھ لاتے سے بڑی دقت ہے. حج کران میں قربانی لیلا نال کرنا پہنا. تو آپ نے وہاں حدیث کے الفاظ ہیں، مستند علماء کرام بھی ماشاءاللہ درس سنتے ہیں. وہاں الفاظ ہیں جو مجھے اب پتہ چلا ہے، اگر پہلے پتہ چلتا مستدبر تو میں ایسے نہ کرتا. لما سوقت الہدیہ میں قربانی ساتھ نہ لاتا، اس میں بڑی دقت ہے. پھر آپ نے فرمایا جن کے پاس قربانیاں ہیں وہ بھی اس کو تمتع بنا لو، یعنی عمرہ کر کے اپنا احرام کھول لو. تو باقی تو ہیں ہی تو جن کے کرنا تھا انہوں نے تمتع عمرہ کرنا تھا انہوں نے احرام کھول لینا. گزارش ہے وہاں الفاظ ہیں کہ مجھے معلوم اب ہوا ہے، پہلے معلوم کیوں نہیں ہوا تھا. اس واسطے یہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے. عقیدے ٹھیک کر لینے چاہیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو. اس میں اس صرف ایک واقعے میں کتنے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سارے کام ہو گئے، بیعت سے فارغ ہو گئے تو عثمان صاحب ہی آ گئے. ادھر کافروں کو پتہ چلا جی تو سارے لڑن مرن واسطے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا پتہ تو کرو چکر کی. انہوں نے نمائندہ بھیجا عروہ بن مسعود ثقفی، بڑا چودھری آدمی تھا، بڑا سیاح آدمی تھا اپنے دور کا. وہ انداز دیکھ کے صحابہ کرام ادب دے کے اس نے جا کے کہا انہیں صلح کر لو، تم نہیں لڑ سکتے. وہ سارے سر پڑ لیا. وہ چودھری صاحب اصل تیرے کو جو ایسی ساولانا سے تو بھی گھبرا کے آ گئے، دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میں دنیا پھری ہے اس دور میں حبشے کے دربار گیا ہوں، ہرکل کے دربار گیا ہوں، میں رومی شامی ان حکومتوں کیسر کسرا کی حکومتوں میں ان کے درباروں میں گیا ہوں. کسی دربارے کے دل میں اپنے بادشاہ کی اتنا قدر وقار نہیں ہے جتنا صحاب محمد کے دل میں محمد رسول اللہ کا ادب ہے. اور کا دلیل پتا کہتا ہے دلیل یہ اس نے تھوکا ہے نا تو صحابہ نے تھوک میں نے نہیں گرنے دیا. اگر وضو بنایا تو ان کے وضو کا پانی اصحاب رسول نے نبی پاک کے وضو کا مستعمل پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا. یہ بھی جواب ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جی وضو کا پانی جو ہوتا ہے نا باقی بچا ہوا پانی وہ پلید ہوتا ہے. حضرت یہ بھی دلیل ہے صحاب رسول نے عمل کر کے دیا. نبی پاک کا مستعمل پانی ہر وضو والے کرنے کا وہ طاہر بھی ہوتا ہے مطہر ہوتا ہے، پلید نہیں ہوتا. اللہ للہ پڑھنا چاہیے تھا. صوفیوں نے پتہ نہیں حلوے کھوا کھا کے 20 بار سے ڈر دیا، اس لیے نہ دھونا بھی کھوایا کر چاہ دے خرک نہیں پیاندے نہ دوسرے. گل کی ہو رہی تھی انہوں نے کیا ہے مسئلہ کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ تھوک نہیں گرنے دیتے، حجامت بنائے تو زمین پہ بال نہیں گرنے دیتے، وضو بنائے تو زمین پہ پانی نہیں گرنے دیتے، تو اپنے سامنے اس کا خون گرنے دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. صلح کر لو. پھر صلح کی شرائط لکھی گئی تھی، یہ صلح حدیبیہ جو بولتے ہیں اس میں صلح لکھی گئی. پھر بڑے عجیب و غریب انہوں نے بسم اللہ الرحمن نہیں لکھنے دیا، صرف بسم اللہ پہلے ہو. محمد رسول اللہ نے نہیں لکھنے دیا. کیوں؟ ہم رسول اللہ مانتے تیرا ذرا جھگڑا کیا ہے؟ اس ایک واقعے نے سارے مسائل حل کر دیے. لیکن لوگ بیان ضرور کرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ مانتے نہیں. تو پھر صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ بھی سچ ہے رسول بھی سچ ہے تو عمرہ تو کیتے ہی کوئی نہیں. تو وہ نہیں واپس لوٹ چلے. تو کافرہ کیا تھی واپس جاؤ اگلے سال آؤ، صرف تلوار لے کر آؤ، کوئی ہتھیار نہیں ساتھ آنا، صرف 3 دن مکے میں رہنے کی اجازت. کس کو اجازت دیتے ہیں؟ رسول کریم کو. کون دے رہے ہیں؟ مشرکین عرب. ایسا نعرے مار مار کے 20 بار چڑھے سونے تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں سی ہونا. یہ تو بکری بڑے دے پہ. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ مسئلہ کی کریے، لیکن اطاعت کر رہے ہیں. جب واپسی سفر شروع کیا تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے سورہ الفتح راستے میں نازل فرمائی. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. کیا عمر نے فرمایا اچھا جی یہ فتح ہے، اے صلح جڑی ہوئی ہے؟ رسول بھائی انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے کہنے پہ آ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کیے. لقد صدق اللہ رسولہ، لقد صدق اللہ رسولہ بالرؤیا بالحق
لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ نے فرمایا میں کیا سال کرنا ہے عمرہ، سال کی شرط نہیں. لیکن فرمایا تم عمرہ کرو گے، جاؤ گے، طواف کرو گے، ٹنڈا کراؤ گے، قصر کرو گے، اگلے سال گئے سارا کچھ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت حل کیا، انہوں نے محمد رسول نہیں لکھنے دیا تھا، اللہ نے سورت میں باقاعدہ آیت بنا دی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء. اے نہیں مانتے تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ محمد صاحب میرے رسول ہیں. اس ساری باتوں کا جواب دیا. ہم دعوت اس لیے پیش کرتے ہیں اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، باتوں کو چھوڑو. بلکہ اگلے دن مجھے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوتی ہے، کچھ باتیں اس میں بھی. کچھ لوگ میگزینیں خریدتے ہیں، ڈائجسٹ خریدتے ہیں، اخباریں خریدتے ہیں، پیسے خرید کر پڑھتے ہیں. کہ قرآن شریف بہت ساری بات پیسے خرچ کر دیں، کو فیس لگی مانا نہ پڑھنا رہے پڑھانا رہے، سارے ایسے نہیں لگے انے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. تو جواب سے یہی ہے کہ پیسے خرچ کر کے بے دینی سیکھتے ہو تو مفت بے دین نہیں سیکھتے. اللہ میری آپ کی بات کہ بس گلاں لمیاں ہو گئی ہیں کیونکہ معاف کرنا کیونکہ متعلقہ سی گل اس وقت. تے اے ہن گل جڑی وچ رہ گئی، گل جڑی کرنی سی، اے احرام بنے نے تے شکار ہونے خیمے شروع ہو گئے. اللہ نے فرمایا بھی تہاڈا ٹیسٹ لیا ہے، خرگوش آ گیا، کوئی ہرن آ گیا کول تہاڈے خیمے بیٹھے ہو تے شکار نہیں کرنا چونکہ تسی احرام دی حالت وچ. اور پھر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا. شراب حرام کا اعلان آیا تو شراب پی رہے سن، شراب ہے ہی حرام نہیں سی. تے جلے فرمان آیا کہ حرام ہو گئی، پھر ساری زندگی مٹکے بھی گئے تے کش بھی گئے، سارا کچھ. تجارت کرنے والے تجارت بھی سارے کر دی کیونکہ اللہ رسول کا فرمان آ گیا. ارشاد ہوتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَاحْذَرُوا، بچ جاؤ، ڈر جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا، جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے پیغمبر کے ذمے سے اس بات کا پہنچانا ہوتا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے عمل صالح کیے کسی قسم کا گناہ. فیما، لوگ پہلے کھا بھی چکے ہیں، وہ حرام نہیں تھا، وہ دور ختم ہو گیا. اذا اتقوا وآمنوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جب انہوں نے شرک چھوڑا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل اچھے کیے. ثم اتقوا، پھر کیا مانا ہے؟ انہوں نے کبیرے گناہ بھی چھوڑے، ایمان لائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ثم اتقوا واحسنوا، پھر صغیرے گناہ بھی چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی نیکیاں شروع کر دی، بلائیاں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھائیاں قبول کرے، اچھائیاں کرنے والوں سے محبت پیار کرتے ہیں. میرا خیر اگلی آیت کل پھر انشاءاللہ نال ملانا.